السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقى آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گزشتہ سبق میں حدیث نمبر 61 میں ہم نے پڑھا تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان ڈبل اور اقامت سنگل کہے۔ یہاں پر ہم نے ایک اور بات یہ بیان کی تھی کہ مکہ مکرمہ کے جو مؤذن تھے خانہ کعبہ کے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اذان ڈبل دیا کرتے تھے، یعنی اذان کے جو جملے ہیں دوہری اذان اسے کہتے ہیں، ایک کہری اذان ہوتی ہے اور ایک دوہری اذان ہوتی ہے۔ دوہری اذان میں اس طرح ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 مرتبہ کہتے ہیں، پہلے قدر پست آواز میں، آہستہ آواز میں، پھر انہیں بلند آواز میں دہرایا جاتا ہے، تو باقی ساری اذان ویسے ہی ہوتی ہے۔ تو دوہری اذان اور دوہری اقامت یہ تو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ اذان کے 19 جملے ہو جائیں گے اور اقامت کے 17 ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اذان کے 19 جملے ہوں گے اور اقامت کے 17 ہوں گے۔ اسے آپ گن لیجئے، اپنی انگلیوں کے پوروں پر شمار کر لیجئے۔ اسی طرح اگر اذان بلال رضی اللہ تعالی عنہ والی ہے تو وہ 15 جملوں پر مشتمل ہوگی اور اقامت 11 جملوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ اصول پلے سے باندھ لیجئے اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ تو پوری دنیا میں سب اہل ایمان، اہل اسلام کو، سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں سنت کے مطابق اذان کہیں، سنت کے مطابق اقامت ہو، سنت کے مطابق نماز ہو، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تو آج جو حدیث نمبر 62 ہے اس کے اوپر غور کیجئے۔ عن ابی جحیفہ وہب بن عبد اللہ السوائی، ابو جحیفہ وہب بن عبد اللہ السوائی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہو فی قبۃ لہ حمراء من ادم، وہو فی قبۃ، اور آپ خیمے میں تھے، تشریف فرما، حمراء سرخ رنگ کا، من ادم چمڑے سے بنا ہوا سرخ رنگ کا خیمہ تھا۔ قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج بلال، اتنے میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے خیمے سے، بوضوء پانی لے کر، فمن ناضح ونائل کچھ کو چھینٹے میسر آئے اور بعض نے پانی لے لیا۔ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ اجمعین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا تھا جس پانی سے، وہ بچا ہوا وضو کا پانی تبرک سمجھ کر حاصل کرنے لگے، اور یہ جائز ہے نبی کی زندگی میں نبی سے تبرک حاصل کرنا، یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ تو پانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور بعض کے حصے میں صرف چھینٹے ہی آئے۔ فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے، وعلیہ حلة حمراء، اور آپ نے سرخ چوغا زیب تن کیا ہوا تھا، سرخ چوغا زیب تن کیا ہوا تھا، سرخ لباس پہنا ہوا تھا۔ کأنی انظر الی بیاض ساقیہ، کأنی گویا کہ میں انظر دیکھ رہا ہوں الی بیاض ساقیہ، آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی، بالکل واضح بات ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمان مردوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے کہ مسلمان مرد کی پینٹ، شلوار، پجامہ، پتلون، جو بھی وہ پہنتا ہے، ازار بند ہے، دھوتی ہے، تہبند ہے، اسے چاہیے کہ وہ ٹخنوں سے، اینکل سے اوپر رکھے۔ سنت تو یہ ہے کہ نصف پنڈلی تک رکھے، نہیں تو ٹخنے بہر صورت اس کے نظر آنے چاہیے، کیونکہ اگر کپڑا ٹخنوں کو ڈھانپ دیتا ہے یا ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے تو صحیح البخاری ہی کے اندر روایت موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، وہ کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے چلا جائے وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو کپڑے والے کے لیے وعید بیان ہوئی ہے، کپڑے کا کیا قصور ہے؟ کپڑے کا کیا قصور ہے؟ کپڑے والے کے لیے وعید بیان ہوئی ہے کہ کپڑے والے کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے۔ البتہ جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پاؤں چھپا کر گھر سے باہر نکلیں گی، بلکہ پاؤں سے نیچے مزید ایک بالشت ہو سکے تو کپڑے کو زمین پر گھسٹنے دیں۔ جیسا کہ صحابیات آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اتنی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے پردے کی چادریں اونچی کر کے اپنے قدم کے برابر کر لیں۔ ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتی ہیں تو کہیں راستے میں قدم سے نیچے لٹکتی ہوئی بالشت پر ہماری پردے کی چادروں پر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگ گئی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ شبہ ہوتا ہے تو اس کا ازالہ اس طرح سے ممکن ہے کہ اس کے بعد پاکیزہ مٹی بھی آتی ہے تو وہ خود بخود تمہاری پردے کی چادروں کو پاک صاف کر دیا کرے گی، لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم اسے اونچا کر کے قدم کے برابر کر لو۔ تو یہ اسلام ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ محمدی تعلیمات ہیں، یہ فقہ محمدیہ ہے۔ تو لباس کے تعلق سے بھی الحمدللہ اسلام میں احکامات موجود ہیں۔ مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، خواہ اس کا تعلق لباس کے ساتھ ہو یا نماز کے ساتھ ہو، اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو۔ تو یہ مسئلہ بھی یہاں پر واضح ہوا۔ قال فتوضأ وأذن بلال، فتوضأ پس وضو کیا، وأذن بلال اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی۔ قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح۔ فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح۔ فجعلت پس میں نے شروع کیا، اتتبع پیروی کرنا، فاہو ان کے چہرے کی، ہا ہونا وہا ہونا یہاں اور وہاں، یقول یمینا و شمالا وہ کہہ رہے تھے دائیں اور بائیں جانب چہرے کو گھماتے ہوئے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح مؤذن کہے تو اپنا چہرہ دائیں اور بائیں گھمائے،
اپنا چہرہ دائیں اور بائیں گھمائے موڑے تاکہ آواز دور تک چلی جائے اور پھیل جائے، ہر طرف آواز پھیل جائے مؤذن کی، سب لوگوں تک اذان کی صدا پہنچ جائے۔ ثم رکزت له عنزۃ، پھر نصب کیا گیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عنزۃ سترہ، نیزہ، عنزہ اصل میں نیزے کو کہتے ہیں، یہاں پر مراد سترہ ہے، تو کوئی بھی چیز ہو اسے سترے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ ضروری ہے، امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر امام کے سامنے سترہ موجود ہے تو نمازیوں کے سامنے سے کوئی گزر بھی جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کفایت کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ امام کو چاہیے کہ نماز پڑھانے سے پہلے سترے کا اہتمام کرے۔ فتقدم، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے، وصلی الظہر رکعتین ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدینہ۔ وصلی الظہر رکعتین، آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی۔ یہ بات معلوم ہے کہ سفر کے دوران نماز قصر ادا کی جاتی ہے، قرآن کریم میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں۔ ثم لم يزل يصلي ركعتين، تو آپ سفر کے دوران مسلسل 2 رکعت نماز ہی ادا کرتے رہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نماز ظہر، عصر اور عشاء جو 4 رکعتوں پر مشتمل ہے، یہ 4 کی بجائے 2 ادا کریں گے سفر میں۔ البتہ نماز مغرب 3 رکعتوں پر مشتمل ہے تو وہ سفر میں بھی 3 ہی ادا کی جائیں گی، حضر میں بھی 3 ہیں اور سفر میں بھی 3 ہی ادا کی جائیں گی۔ نماز فجر ہے، یہ تو پہلے ہی 2 رکعتوں پر مشتمل ہے تو اسے 2 ہی ادا کریں گے۔ تو قصر نماز جو سفر میں ادا کی جاتی ہے یہ ظہر کی، عصر اور عشاء کی نمازیں ہوتی ہیں۔ حتی رجع الی المدینہ، یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ لوٹ آئے، مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ الحمدللہ یہ سارے مسائل یہاں اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوئے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔